باپ، بیٹے اور القدس کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے خروج باب 25 صندوق شہادت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا، بنی اسرائیل کو حکم دینا کہ میرے لیے نذریں لائیں، ہر ایک آدمی سے اس کے دل کی رغبت کے مطابق تو میرے لیے نذریں لے لے، اور نذریں جو تم ان سے لوگے وہ یہ ہیں: سونا، چاندی اور پیتل، اور بنفشی اور ارغوانی اور کرمزی رنگ کا کپڑا، اور مہین کتان اور بکری کی پشم، اور مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں، اور تہس کی کھالیں، اور سنت کی لکڑی، اور شمعدان کے لیے تیل، اور مسا کے تیل، اور بخور کے لیے خوشبویاں، اور جزا اور نگینے، افود اور سینہ پوش میں جڑنے کے لیے۔ اور وہ میرے لیے مقدس بنائیں کہ میں ان کے درمیان رہوں، سب کچھ مطابق اس مسکن کی شکل اور برتنوں کی شکل کے جو میں تجھے دکھاؤں گا تو بنا۔ اور وہ سنت کی لکڑی کا ایک صندوق بنائیں جس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو، اور تو اسے اندر اور باہر سے خالص سونے سے مڑ، اور سونے کا کلش اس کے گردا گرد بنا۔ اور تو اس کے لیے سونے کے 4 حلقے ڈھال کر چاروں کونوں میں لگا، 2 حلقے ایک طرف اور 2 حلقے دوسری طرف۔ اور تو سنت کی لکڑی کی 2 چوبیں بنا اور انہیں سونے سے مڑ، اور دونوں چوبیں صندوق کے ہر 2 جانب کے حلقوں میں ڈال تاکہ صندوق اٹھایا جا سکے، اور دونوں چوبیں حلقوں میں ہمیشہ رہیں اور کبھی ان سے نکالی نہ جائیں۔ اور جو شہادت میں تجھے دوں گا اس صندوق میں رکھ۔ اور تو خالص سونے کا ایک رحمگاہ بنا جس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ ہو، اور تو گھڑے ہوئے سونے کے 2 کروبی رحمگاہ کے دونوں طرف بنا، ایک کروبی ایک طرف اور ایک کروبی دوسری طرف رحمگاہ کے بنا۔ دونوں سروں کے کروبیوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنا، اور دونوں کروبی اوپر کی طرف پر پھیلائے ہوئے ہوں کہ دونوں کے پروں سے رحمگاہ ڈھانپ جائے، اور دونوں آمنے سامنے ہو کر رحمگاہ کی طرف دیکھیں۔ اور وہ شہادت جو میں تجھے دوں گا صندوق میں رکھ، پس وہاں پر میں تجھے ملوں گا، اور رحمگاہ کے اوپر سے کروبیوں کے درمیان سے جو صندوق کی شہادت کے اوپر ہوں گے، ان سب حکموں کی بابت جو بنی اسرائیل کے لیے ہوں گے میں تجھ سے بات چیت کروں گا۔ نان ظہور کی میز۔ اور تو سنت کی لکڑی کی ایک میز بنا جس کی لمبائی 2 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو، اور اسے خالص سونے سے مڑ، اور اس کے گردا گرد سونے کا کلش بنا، اور اس پر 4 انگل سونے کی کنگھی بنا، اور کنگھی کے چاروں طرف سونے کا کلش بنا، اور اس کے لیے سونے کے 4 حلقے بنا، اور وہ حلقے اس کے چاروں کونوں میں چاروں پایوں کے اوپر لگا، حلقے کنگھی کے اوپر ہوں تاکہ چوبوں کے لیے جگہ ہو جن سے وہ میز اٹھائی جا سکے۔ اور سنت کی لکڑی کی 2 چوبیں بنا اور انہیں سونے سے مڑ، پس اس سے میز اٹھائی جائے گی۔ اور تپانوں کے انڈیلنے کے لیے خالص سونے سے اس کے خوانچے اور کٹورے اور آفتابے اور پیالے بنا۔ اور میز پر تو میرے سامنے حضوری کی روٹیاں ہمیشہ رکھ۔ شمعدان۔ اور تو ایک شمعدان خالص سونے کا بنا، گھڑ کر تو اسے بنا، اور اس کا اور اس کا تنا اور اس کی شاخیں اور اس کے پیالے اور کلیاں اور پھول سب ایک ٹکڑے کے ہوں۔ اس کی دونوں اطراف سے 6 شاخیں نکلی ہوئی ہوں، 3 ایک طرف سے اور 3 دوسری طرف سے۔ اور 3 بادامی شکل کے پیالے
ماँ اپنی کلیوں اور پھولوں کے ایک شاخ میں ہوں اور 3 بادامی شکل کے پیالے ماں اپنی کلیوں اور پھولوں کی دوسری شاخ میں ہوں، اور اسی طرح سے 6 شاخوں میں جو شمعدان سے نکلتی ہیں بنا، اور شمعدان میں 4 بادامی شکل کے پیالے ماں اپنی کلیوں اور پھولوں کے ہوں، اور اس کی پہلی 2 شاخوں کے نیچے ایک کلی ہو اور دوسری 2 شاخوں کے نیچے ایک کلی ہو اور باقی 2 شاخوں کے نیچے بھی ایک کلی ہو۔ ایسا 6 شاخوں کے لیے جو شمعدان سے نکلتی ہیں بنا۔ اس کی کلیوں اور سب شاخیں خالص سونے کے ایک ہی ٹکڑے کی گھڑی ہوئی ہوں، اور تو اس کے لیے 7 چراغ بنا اور اس پر رکھ، تاکہ وہ اس کے سامنے کی طرف روشنی دیں، اور تو اس کے گلگیر اور اس کی رکابیاں خالص سونے سے بنا۔ شمعدان ماں اس کے سب سامان کے ایک کنتار خالص سونے کا ہو، ہوشیار ہو، اور اسے اسی نمونے کا بنا جو میں نے تجھے پہاڑ پر دکھایا۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔